پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی اتنا ہی حب الوطنی کا جذبہ رکھتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر رکھتی ہے جتنا پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج یوم پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان عوامی تحریک کی اسپین کی باڈی کی تقریب کے حوالے سے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے مختصر نوٹس پر آپ دعوت دی گئی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قائد اعظم کا پاکستان اور موجودہ پاکستان کا نظام سیاست۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ آج قائد اعظم کا تصور پاکستان ہم نے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، پاکستان قائم کیوں کیا گیا تھا؟ کیا پاکستان کے قیام کے پیچھے صرف ایک نئے ملک کا قیام تھا؟ نہیں، بلکہ پاکستان کا قیام اس لیے ناممکن تھا اور پاکستان کے قیام کے لیے ہندوستان کی ان ریاستوں میں رہنے والے مسلمان جنہیں علم تھا کہ جس پاکستان کا مطالبہ کر رہے ہیں یا جن جن علاقوں پر مشتمل مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارا ان میں شمار نہیں ہوگا، ہمارے علاقے وہاں نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ تحریک پاکستان کا حصہ بن رہے تھے۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے مطالبے کی حمایت کر رہے تھے۔ اور اگر دیانتدارانہ بات کی جائے اور تاریخ کا حقیقی چہرہ اگر آپ دیکھیں تو شاید پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کے قیام میں، تحریک پاکستان میں ان علاقوں کے مسلمانوں کی کنٹریبیوشن اس علاقے جس پر پاکستان آج مشتمل ہے اس سے کئی گنا زیادہ تھی، ان کی قربانیاں کئی گنا زیادہ تھی، ہجرت انہوں نے کی، شہید ان کے ہوئے، اپنے ملک سے بے کر ان کو کیا گیا اور تحریک پاکستان کے دوران بھی انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ تو لہذا یہ پاکستان کا قیام کس لیے قائد اعظم نے اس تحریک کی قیادت کی اور مسلمانوں نے کیوں ایک نئی مملکت کی بنیاد رکھنے کا مطالبہ کیا، اس کی بڑی واضح وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، مسلمانوں کو تعلیم کے برابر مواقع نہیں ملیں گے، مسلمانوں کو روزگار کے برابر مواقع نہیں ملیں گے، مسلمان ایک پسماندہ قوم کے طور پر رہیں گے اور مسلمانوں کے اوپر اکثریت کی وجہ سے ایک ایسا نظام مسلط کر دیا جائے گا جو مسلمانوں کے عقائد، مسلمانوں کی تہذیب اور مسلمانوں کے تمدن کے برخلاف ہوگا۔ یہی وجہ تھی پاکستان بنانے کی اور قائد اعظم نے ایسا ہی پاکستان سوچا تھا، ایک ایسا پاکستان جو بہترین اسلامی تہذیب اور تمدن کا آئینہ دار ہو، ایک ایسا پاکستان جو ریاست مدینہ کا عکس ہو، ایک ایسا پاکستان جہاں ہر کسی کو مکمل مذہبی آزادی ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں فرقہ واریت، تعصب کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جو قائد اعظم نے ایک جملے فرمائے تھے 11 اگست ہوگا کہ جس میں رہنے والا عیسائی نہیں ہوگا، ہندو نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سارے پاکستانی ہوں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں رہنے والے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اتنی مذہبی آزادی ہوگی کہ اس کے اوپر ریاست کسی قسم کا مذہبی جبر نہیں کرے گی، مذہبی تشدد نہیں ہوگا، کسی قسم کا تعصب نہیں۔ وہاں کے مسیحی، عیسائی اور وہاں کے مسلمانوں کو مل کر اس ریاست مدینہ کا دستور بنایا جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میثاق مدینہ کی روح سے اور اس دستور کی روح سے آج مدینہ کی ریاست کے رہنے والے تمام یہودی، تمام مسیحی، تمام مسلمان، تمام مہاجر اور تمام انصار مل کر ایک قوم بناتے ہیں اور وہ سارے مل کر ایک ریاستی قوم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا تھا، قائد اعظم کے سامنے وہ تصور تھا
لیکن آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر سینیٹر بنے گا تو کیا وہ سینیٹر عوام کی خدمت کے لیے بن رہا ہے؟ کیا وہ 1 ارب یا 50 کروڑ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ وہ سینیٹر بن کر پاکستان کی خدمت کرے گا؟ قائد اعظم کے تصور کے مطابق وہ پاکستان کو بنائے گا؟ نہیں. قائد اعظم کا تصور تو یہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد ایک میٹنگ ہو رہی ہے، کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، تمام لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم کے سیکرٹری داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں قائد اعظم سے کہ آج گورنر جنرل کیا چائے کے ساتھ ہم بسکٹ بھی منگوا لیں؟ تو قائد اعظم اس کی طرف دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے ناشتہ کر کے نہیں آئے کہ یہاں حکومتی خزانے سے ان کو بسکٹ پیش کیے جائیں؟ یہ سب ناشتہ کر کے آئے ہیں، چائے کا ایک کپ سادہ لے آؤ. وہ قائد اعظم کا تصور تھا. اور آج پاکستان کے اربوں کھربوں روپے ہر ایم ایل اے، ہر ایم پی اور ہر حکمران لوٹتا ہے اور بیرون ملک اپنی جائیدادیں بناتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو کیا قائد اعظم نے پاکستان ان چند خاندانوں کے لیے بنایا تھا؟ نہیں. تو آج کا پاکستان نہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے، آج کا ایک پاکستان نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. ہم پاکستان عوامی تحریک نے جو آواز بلند کی ہے، یہ بات میں آج کیٹیگوریکلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری آواز کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف نہیں ہے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. 23 دسمبر 2012 کو جب ڈاکٹر طاہر القادری پاکستان تشریف لے گئے اور مینار پاکستان پر ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال ہوا، 20 لاکھ کے قریب پاکستانیوں نے وہاں انہیں ریسپشن دی اور وہاں انہوں نے جو گفتگو کی تھی انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے اس انقلابی اور سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے وقت کہ میری نہ نواز شریف سے کوئی دشمنی ہے، نہ آصف علی زرداری سے کوئی دشمنی ہے، نہ اسفندیار ولی سے کوئی دشمنی ہے، نہ الطاف حسین سے کوئی دشمنی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان سے کوئی دشمنی ہے، نہ پاکستان کے کسی حکمران کے ساتھ کوئی دشمنی ہے. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہیں، وہ نظام جس نے پاکستان کی پورے 18 کروڑ عوام کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہے، جس نے پاکستان کو اپنے شکنجے میں ایک طرح کا پھنسایا ہوا ہے. اور جب تک یہ نظام رہے گا پاکستان کے غریب کے حالات بدل نہیں سکتے. لہذا ہماری جدوجہد اس نظام کے خلاف ہے. ہم پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے ہرگز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی سیاست کی بنا پر یہاں پر نفرتوں کے بیج بوئیں، یہاں وہ ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں. جو پاکستان کی گندی سیاست ہے اسی طرح کی سیاست اللہ نہ کرے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی اس طرح کی سیاست کے نظر ہو جائیں. ہم اس سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس نفرت کو سیاست پر مسترد کرتے ہیں. اور ہمیں علم ہے کہ یہاں رہنے والے پاکستانیوں میں اگر کسی کی کسی جماعت کے ساتھ کوئی وابستگی ہے تو ان میں سے شاید ہی کچھ ایسے ہوں گے جو کسی مفادات پر مبنی وابستگی رکھتے ہوں گے. یہاں پر پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو اسپین رہتے ہیں، ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو یہاں پر روزگار کے سلسلے میں آئے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے دن رات ایک کیا ہے. آج اگر کسی کا کاروبار وسیع ہے تو اس نے بھی ایک عام نوکری سے کام شروع کیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ محنت کر کر کے اس نے یہاں اپنا کاروبار بنایا ہے. وہ بھی یہ چاہتا ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ یہاں کاروبار نہ کرے، واپس جا کر اپنے ملک میں کاروبار کرے، اپنے بہن بھائیوں میں رہ کر کاروبار کرے، اپنے علاقے میں رہ کر کاروبار کرے. لیکن وہ وہاں کاروبار نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہاں کاروبار کرنے کے لیے غنڈہ گردی چاہیے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے بدماشی چاہیے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے کرپشن چاہیے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے ڈی پی او سے ساتھ باز چاہیے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے ججوں سے ساتھ باز چاہیے، وہاں کاروبار کرنے کے لیے حکومتی مختلف محکموں میں رشوتیں چاہیے، اور وہ سب کچھ یہاں ایک فرد نہیں کر سکتا. بالکل ویسے ہی جیسے گورنر چودھری سرور صاحب نے جب ریزائن کیا تو مجھ سے پوچھا ہے ایک اخباری نمائندے نے کہ انہوں نے ریزائن کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا کہ چودھری سرور صاحب چونکہ پولیٹیکلی برطانیہ میں انہوں نے سیاست کی ہے اور برطانیہ میں انہوں نے سیاست سیکھی ہے، لہذا انہوں نے جو سیاست سیکھی ہے اس سیاست کا
پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف برادران کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے. جلد یا دیر یقیناً انہوں نے ان کو خیر آباد کہنا تھا، لہذا انہوں نے خیر آباد کہہ دیا. اسی طرح جس نے یہاں کاروبار کیا وہاں پاکستان جا کر وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کاروبار کے لیے جس طرح کے مواقع، جس طرح کی اوپننگ میسر ہیں وہاں اس کو میسر نہیں، کیونکہ وہاں کرپشن ہے، لوٹ مار ہے، رشوت ہے. تو یہاں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہو. لہذا پاکستان عوامی تحریک کی ہماری یہاں کی ٹیم پہلے ہی، مجھے علم ہے کہ بڑی سیزن ٹیم ہے، بڑی تجربہ کار ٹیم ہے. میں ان کو دوبارہ آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پاکستان عوامی تحریک کے قیام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی کو تقسیم کر دیا جائے، بلکہ پاکستان عوامی تحریک قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو متحد کر دیا جائے. محبت، اتفاق، اتحاد، جذبہ حب الوطنی میں سب کو متحد کیا جائے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی جنگ نہیں ہے. انہوں نے تو خود ہمیں خطرہ سمجھ کر ہمیں اپنا مخالف بنا لیا، ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، ہماری کردار کشی کرنے شروع کر دی، ہمیں تانے دینے شروع کر دیے، ہمارا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری جب 23 جون کو پاکستان جا رہے تھے تو اس سے پہلے 17 جون کو ان کے گھر کے اوپر پولیس کے ذریعے حملہ کر دیا. اور 17 جون کا وہ واقعہ پیش آیا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی آپ نے سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ سوچا ہوگا کہ 15 گھنٹے تک پولیس، 1000 فدائی پولیس اہلکار، 9 SP، 1 DIG آپریشن، 18 SHO مل کر آپریشن کرتے رہے، گولیاں چلاتے رہے، 69 لوگوں کے اوپر، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر تشدد کرتے رہے. پوری دنیا نے وہ مناظر دیکھے. یہ ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے. ہم نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، نہ آج ہم نام لے کر کسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین نے جو گارنٹی دی ہے صرف وہ گارنٹی ہم پاکستان کے عوام کے لیے مانگتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بے روزگار کو روزگار دیا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بے گھر کو گھر دیا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر غریب کے بچے کو تعلیم فری دی جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر غریب کے بچے کو صحت کی سہولیات میسر ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاری ہیں، جو مدارین ہیں، جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہے کاشت کرتے ہیں، حکومتی زمینیں ان میں تقسیم کی جائیں، حکومتی زمینیں کرپشن کی نظر نہ کی جائیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہاں آپ ایک نظام دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مزید صوبے بنائے جائیں اور اختیارات ایک فرد کے پاس نہ ہوں، ایک وزیر اعلیٰ کے پاس نہ ہوں، بلکہ وہ اختیارات یونین کونسل، تحصیل اور ڈسٹرکٹ پر حکومتیں قائم کر کے انہیں تفویض کر دیے جائیں. کیوں کہ جب کھربوں روپے کے فیصلے صرف لاہور میں ہوتے ہیں تو اس میں کرپشن کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی تعلق دیہی علاقے سے ہے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے، آپ جانتے ہیں کہ جب وہی کھربوں کا بجٹ آپ تحصیلوں میں اور یونین کونسل میں تقسیم کر جاتے ہیں تو ایک یونین کونسل میں اگر 10 لاکھ کا بجٹ آئے گا تو اس میں یونین کونسل کی ٹیم کے لیے کرپشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے سامنے ہوگا کہ ہمارے 10 لاکھ آئے تو کہاں خرچ ہوئے، اس سے کتنے اسکول بنے ہیں، کتنی سڑکیں بنی ہیں، کتنے ہاسپٹل بنے ہیں، کتنے ہیلتھ سینٹر بنے ہیں. لہذا ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ڈی سینٹرلائز کریں اختیارات کو. آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کو لفظ ہی کوئی نہیں آتا، 2 نام آتے ہیں. آپ کو یہ میٹرو کا نام آتا ہے یا موٹر وے کا نام آتا ہے. آپ کیا میٹرو بناتے ہیں یا موٹر وے بناتے ہیں؟ کیوں کہ اس سے کمیشن کھربوں روپے کا ملتا ہے. آپ ہر سینٹر کی بات نہیں کرتے، آپ پرائمری اسکولوں کی بات نہیں کرتے، آپ جو مختلف کسانوں کی جگہ ہیں وہاں سے منڈیوں تک سڑکیں بنانے کی بات نہیں کرتے، آپ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات نہیں کرتے، آپ غریب لوگوں کو تعلیم کے لیے نئے اسکول بنانے کی بات نہیں کرتے. آپ کی ساری توجہ کیپٹل کے اوپر ہے یا اسلام آباد کے اوپر ہے یا لاہور کے اوپر ہے. کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کھربوں روپے لگائیں گے تو اس کے ذریعے ہمارا اقتدار مستحکم ہوگا، اس کے ذریعے ہماری بڑی واہ واہ ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے غریب عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے غریب عوام کو کیا نتیجہ ملے گا. ان حکمرانوں کی تو سوچ یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کشمیر تشریف لے گئے، یوم کشمیر ابھی فروری میں پچھلے ماہ منایا گیا.
تو جب فروری تشریف لے گئے تو وہاں لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ کشمیر پالیسی پر بات ہوگی، آزادی کشمیر پر بات ہوگی، پاکستان کا جو آزادی کشمیر کے لیے کردار ہے اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو کشمیر جا کر یوم کشمیر پہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم موٹر وے کو کشمیر تک لے کر آئیں گے۔ تو کیا موٹر وے بننے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ وہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، کھری اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ پچھلے دن انہوں نے کہا کہ اگر موٹر وے بنانا اور اگر میٹرو بنانا ہی کسی وزیر اعظم کی بہترین قابلیت ہے تو پھر بہتر ہے کہ سارے کا سارا ملک ٹھیکے پر دے دیا جائے بحریہ ٹاؤن کو، کیونکہ تعمیرات کرنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے بڑے بڑے ٹاؤن بات کرتے ہیں۔ غریب عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا، لہذا ہماری جد و جہد اور ہماری جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ غریب عوام کے لیے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، مگر ہمیں اس تانے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ فخر ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جاگیردار نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی وڈیرا نہیں ہے، ہماری پارٹی میں کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ہماری پارٹی میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو کھربوں روپے جس نے کرپشن سے کمائے ہوں۔ پاکستان عوامی تحریک کے ایک یونین کونسل سے لے کر مرکز تک اور ابھی پوری دنیا میں پورے ممالک میں جو تنظیمات بن رہی ہیں وہ ان لوگوں پر بن رہی ہیں جو حقیقتاً پاکستان کے عوام میں رہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں اور جن کو علم ہے کہ پاکستان کے عوام کے حقیقی مسائل کیا ہیں۔ لہذا ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہی کچھ ہمیں علم ہے کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی یہی سوچتے ہیں۔ وہ بھی یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش جس طرح یہاں ہم آتے ہیں تو یہاں رول آف لا ہے، یہاں ایک سسٹم ہے، یہاں ایک نظام ہے، کاش پاکستان میں بھی یہ نظام آ جائے۔ تو پاکستان میں یہ نظام نہیں آئے گا، آپ کی دعاؤں سے نہیں آئے گا، آپ کی خواہشوں سے نہیں آئے گا۔ یہ نظام کب آئے گا؟ جب پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانی مل کر پاکستان کے اس نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کریں گے۔ اب ہم نے ایک آغاز کر دیا ہے اور ہم نے جو دھرنا دیا اور جو انقلاب پاش کیا وہ الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے۔ اس نے پاکستان میں لوگوں کا شعور بیدار کر دیا۔ اب پاکستان مختلف ہو گیا ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اب وہ پاکستان نہیں رہا جو پاکستان 2008 کی الیکشن میں تھا۔ پہلے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے، ایک تازہ ترین مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ سینٹ کے الیکشن کیا پہلی دفعہ ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے رہے یا نہیں ہوتے رہے؟ تو سینٹ کے الیکشن اس طرح بے نقاب پہلے کبھی ہوئے جس طرح ہوئے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ اب پاکستان کے عوام کو شعور مل گیا ہے، پاکستان کے عوام کو آگہی مل گئی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 70 دنوں تک دھرنے میں اور گزشتہ 2 سالوں تک اس نظام کا چہرہ بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس نظام میں کس طرح کرپشن ہوتی ہے، کس طرح بے ایمانی ہوتی ہے، کس طرح لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، کس طرح اداروں کا قتل کیا جاتا ہے، کس طرح عوام کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ لہذا پاکستان کے عوام کا شعور بیدار ہو چکا ہے۔ اقبال جوئی صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے کہ آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 40 جو پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کو بھی سیاستدانوں کی تقریریں سنتے ہوئے، سیاستدانوں کے خطاب سنتے ہوئے، ان کے منشور سنتے ہوئے 40-50 سال گزر گئے ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام کو کسی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 سے 40 پاکستان کے عوام سے کیا وعدے کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام کو اس کا علم تھا؟ نہیں تھا۔ اب پاکستان کے ہر غریب کو، پاکستان کے ہر مزدور کو، ہر کسان کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ ریاست ان سے کیا وعدہ کرتی ہے، پاکستان کا آئین ان سے کیا وعدہ کرتا ہے، حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ لہذا اب یہ جو چاہے کر لیں، جتنے چاہے یہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوششیں کر لیں، لیکن جب آئندہ الیکشن ہوں گے، جب یہ ووٹ لینے لوگوں کے پاس جائیں گے تو لوگ انہیں آئین دکھائیں گے کہ آرٹیکل 1 سے لے کے 40 یہ کہتا تھا کہ ہر بے روزگار کو روزگار دیا جائے۔ اے امیدوار بتا کہ تو نے اپنے علاقے میں کتنے لوگوں کو روزگار دیا۔ لوگ یہ پوچھیں گے کہ جس آئین کا تم نے ہدف کیا ہے وہ آئین یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ ہر بے گھر کو گھر دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، بتائیں کہ آپ نے کتنے بے گھروں کو گھر دیا۔ یہ آئین یہ ضمانت دیتا ہے کہ ہر فرد کو اور ہر غریب کو صحت کی سہولیات دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اے ظالم بتا کہ تیرے حلقے میں کتنے لوگ صحت کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے اور تو نے ان کو علاج فراہم کرنے کے لیے کیا کیا۔
یہ ریاست کی ذمہ داری اور آئین کا وعدہ ہے کہ ہر غریب کے بچے کو فری تعلیم دینا اور یکساں نظام تعلیم کے تحت تعلیم دینا. صرف فری نہیں، یکساں نظام تعلیم، کہ جو تعلیم غریب کا بچہ حاصل کرے امیر کا بچہ بھی وہی تعلیم حاصل کرے، اور جو سہولیات امیر کے بچے کو میسر آئے وہ سارے کی ساری تعلیمی سہولیات غریب کے بچے کو بھی میسر ہوں. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اب لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے اور ان کا احتساب ہوگا انشاءاللہ، ہر حلقے میں ہوگا، ہر پولنگ اسٹیشن پر ہوگا. پاکستان کے عوام کو یہ شعور مل چکا ہے. ہمیں یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان عوامی تحریک کا ساتھ دیں گے، ڈاکٹر طاہر القادری کا ساتھ دیں گے، پاکستان عوامی تحریک کے ممبر بنے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ انقلاب نہیں آیا، 70 دنوں تک آپ نے دھرنا دیا، انقلاب نہیں آیا. مختلف جگہوں سے لوگوں نے ہم سے پوچھا تو میں انہیں یہی ہر جگہ جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ انقلاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک پوری قوم انقلاب کے لیے اپنا حق ادا نہ کرے. اب مجھے علم ہے اور میں یہ سوال ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ جب ہم دھرنے میں تھے تو پوری دنیا میں جو پاکستانی جو ان کے دل دھڑکتے تھے وہاں، کیا آپ کا دل اسلام آباد وہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو میں دھڑک رہا تھا یا نہیں دھڑک رہا تھا؟ دھڑکتا تھا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، دن رات دیکھتے تھے، اور آپ کی دعا دل سے نکلتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر طاہر القادری کو اور عمران خان کو کامیاب کر دے اور پاکستان سے ظالمانہ نظام ختم ہو جائے. آپ کے لیے تو پاکستان جانا مشکل تھا، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان میں ابھی 90% لوگوں کے دل دھرنے کے ساتھ دھڑک رہے تھے، اور وہ دعا گو تھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان اس تحریک میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ انقلاب کیوں نہیں آیا، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جی 70 دنوں تک ہم نے آپ کا وہاں انتظار کیا، اگر آپ تشریف لے آتے تو انقلاب آ جاتا. آپ گھر میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہے، اس لیے انقلاب نہیں آیا. لہٰذا انقلاب کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لیڈر روز روز پیدا نہیں ہوتے، ڈاکٹر طاہر القادری جیسی جرأت کسی کو روز روز میسر نہیں آتی، ڈاکٹر طاہر القادری جیسی وزڈم اور حوصلہ کسی کو نہیں ملتا. ہم نے 70 دن ان کے ساتھ دھرنے میں گزارے، ویسے تو پوری عمر ان کے ساتھ گزر گئی ہے، لیکن یقین کریں گے کہ ان 70 دنوں میں نے جو ان کا عزم دیکھا، جو ان کا حوصلہ دیکھا، جو ان کی استقامت دیکھی، جو ان کا جذبہ دیکھا، تو میں حیران رہ گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایسے لگتا تھا کہ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری فولاد کا بنا ہوا انسان. ایسے لیڈر روز روز نہیں ملتے. آج اس لیڈرشپ کا، اس قیادت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمر بھر سنگدنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ہم وہ پاکستان عوامی تحریک کا حصہ بنے. میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کا حصہ بنے. آخر میں دو باتیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری فولاد کا بنا ہوا انسان ہے. اگر یہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو ڈرایا جا سکتا ہے یا دھمکایا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. میں آج بارسلونا کی سرزمین پر بھی یہ اعلان کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے کہ پاکستان عوامی تحریک شہدائے مارٹوں، شہدائے یوم شہداء اور شہدائے انقلاب پاک اسلام آباد جو ہمارے 22 شہید ہوئے ہیں اور 14 لوگ جو لاہور میں شہید ہوئے ہیں، ان کے خون پر کوئی سودہ بازی نہیں کی جائے گی، ان کی کوئی دیگر نہیں کی جائے گی، ان کے خون کو رائگان نہیں جمع کیا جائے گا، اور جو ان کے خون کا ذمہ دار ہے انشاءاللہ اس کو آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے اپنی سزا بھگتنا ہوگی. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سزا روک نہیں ہے. یہ جاری کی جائے گی، یہ یک دفعہ کی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کے، میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ 9 SP، 1 DIG آپریشن، 9 SP اور 17 SHO اور 1000 سے زائد پولیس کے افسر وہاں پر، 1000 سے زائد پولیس کے اہلکار وہاں پر جو 15 گھنٹے تک قتل عام کرتے رہے، گولیاں چلاتے رہے، جن کی گولیوں سے 14 لوگ شہید ہوئے اور جن کی گولیوں سے 100 کے قریب لوگ زخمی ہوئے. کیا ان پولیس والوں پر مشتمل کوئی انکوائری تصدیق
کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ دنیا کے کسی عدل و قانون کے تقاضے کے مطابق ہے کہ جس محکمے کے لوگ قتل عام کریں اسی محکمے کے لوگ انویسٹیگیشن کریں، انکوائری کریں؟ کیا دنیا میں کہیں یہ حدیث نبی ہے؟ یہ حدیث نبی پنجاب میں ہے، یہ حدیث نبی شہباز شریف نے قائم کی ہوئی ہے کہ اپنی جی آئی ٹی بنا دی انہیں پولیس افسران پر مشتمل جو ان کے بیٹی بھائی ہیں، جو انہیں قتل کیا، جو ان کا سینئر ہے، جو ان کا جو ان کا جونیئر ہے، جو ان کا ماتحت ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی پولیس افسر اپنے افسر کے خلاف رپورٹ لکھ سکتا ہے؟ اس کو ٹرین میں کھڑا کر سکتا ہے؟ آج شہباز شریف نے ڈرامہ کیا اور اس جی آئی ٹی میں چلا گیا کہ میں جی آئی ٹی میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے ڈراموں سے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خون پر مٹی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس طرح کے ڈراموں سے یہ نہیں انشاءاللہ ہونے دیں گے اور ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے خون کا حساب ہر بات کو دینا ہوگا۔ اور ہم نے بڑے بارے بات کی ہے، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ مدافعت کی بات نہیں کروں گا۔ ہمارے 14 لوگ شہید ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں، ہمارے 22 لوگوں کو گولیاں مار کے زخمی کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ تو حق بنتا ہے نا ہم کہیں اسلام مسلم ہے، اگر انویسٹیگیشن ہو، انکوائری ہو۔ ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، وہ شہباز شریف کو بری کر دے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوگا، وہ نواز شریف کو بری کر دے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہوگا، مگر کم از کم انویسٹیگیشن آزاد ہونی چاہیے اور ایسی ہونی چاہیے جس کے اوپر مقتولین کے ورثاء کو اعتماد ہو۔ لیکن یہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خون رنگے ہوئے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ جوڈیشل کمیشن انہوں نے بنایا، یک دفعہ بنایا، ہم نے نہیں بنایا، ہم اس میں شامل نہیں ہوئے، ہم اس میں پیش نہیں ہوئے، ہمارا گواہ نہیں کیا، کوئی تصدیق نہیں کیا، کسی مقتول کے کوئی وارث وہاں پر نہیں گئے۔ یک دفعہ جوڈیشل کمیشن میں وزیر اعلیٰ کا بیان پیش ہوا، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کا بیان پیش ہوا، رانا سبحانہ کا پیش ہوا، ڈی سی او کا پیش ہوا۔ ان کے بیانات کے اوپر جوڈیشل کمیشن نے جو رپورٹ مرتب کی وہ رپورٹ آج 7 ماہ ہو چکے ہیں، یہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں ایک جملہ ایسا تھا جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ پنجاب پولیس نے وہی کچھ کیا جس کا اس سے پنجاب حکومت نے حکم دیا۔ یہ جملہ اس رپورٹ لا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج تک یہ رپورٹ سامنے نہیں لا رہے، اپنے بنائے ہوئے جوڈیشل کمیشن کی۔ لہذا شہداء ماڈل ٹاؤن کے خون کے ساتھ ہم کبھی غداری نہیں ہونے دیں گے، کبھی غداری کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ شہداء ماڈل ٹاؤن کے خون کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہم اس کا انصاف لے کر رہیں گے، اور اس کے جو بھی مجرم ہے انشاءاللہ انہیں سزا ملے گی، آج نہیں تو کل ملے گی، مگر انشاءاللہ ملے گی۔ اور آپ کی بات یہ کہ ہم پاکستان سے اس طالبانہ نظام کے خلاف جو جدوجہد شروع کی ہے، ایک عوامی جدوجہد ہے، ایک پرامن جدوجہد ہے، ایک جمہوری جدوجہد ہے، ایک عوامی جدوجہد ہے، یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی، اور ہم اس طالبانہ نظام اور اس کے ایجنٹوں کا انشاءاللہ ہر بات پر مقابلہ کریں گے پاکستان کے عوام کی طاقت کے ساتھ، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت سے ہم پاکستان کے عوام کو اقتدار میں لے جا کر رکھ دیں گے اور اقتدار کا وہاں تک پہنچا رکھیں گے۔ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے آپ تمام احباب کو، اسپین کی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اتفاق، اتحاد، آپ سے محبت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے، اور پاکستان عوامی تحریک اسپین کے صدر جو اقبال صاحب کی پوری ٹیم کو دل کی تھا سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔